العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اب تک ہم مسجد میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جس وقت ہم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت اذان ہو رہی تھی، تو ہم نے اذان کا جواب دے دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ صرف لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ باقی تمام الفاظ میں مؤذن کی الفاظ کی طرح جو الفاظ مؤذن ادا کرتے تھے وہی الفاظ ہم نے ادا کر دی۔ اب اس کے بعد اب نماز اب ہم شروع کرنے لگے۔ کیا نماز؟ تو استفتاح کا معنی کیا ہے؟ استفتاح کی دعا، نماز کی اوپننگ کی دعا۔ اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہر قسم کی باتیں کرنا، ہر قسم کی وہ حرکتیں جو نماز کی حرکت سے باہر ہو، وہ تمام حرکتیں اور ہر قسم کی بات چاہے آپ پر حرام ہو جاتی ہے، وہ ساری باتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اسی لیے نماز کی تعریف کیا ہے؟ نماز کی ڈیفینیشن تحریمہ التکبیر وتحلیل افعال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ، تحریمہ التکبیر وتحلیلھا التسلیم۔ نماز کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص افعال مخصوص اوقات میں، اور تحریمہ التکبیر جب اللہ اکبر انسان کہتا ہے تو انسان کو دنیا کی ساری حرکتیں کرنا اس پر حرام ہو جاتا ہے، ہر قسم کی باتیں اس پر حرام ہو جاتی ہے، ان باتوں کے علاوہ جو نماز سے اس کا تعلق ہے یا اس نماز کا حصہ ہے، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ہم اب نماز کا افتتاح اوپننگ ہم کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے بعد پھر ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، باعد کا معنی ہے اے اللہ دوری ڈال دے، اے اللہم اے اللہ باعد دوری ڈال دے۔ اسی سے ہم کہتے ہیں نا یار بہت بعید ہے، بعید از قیاس سے، ہمارے اردو زبان میں بھی ہے، بعید از امکان ہے، جو یعنی اس کو ہم کہتے ہیں یار پاسبلٹیز میں سے نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں، اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بعید از امکان۔ آپ بھی یہ کتاب لے کے آ جاؤ یا ادھر بیٹھ جاؤ، اچھا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باعد کا معنی کیا ہے؟ دوری ڈال دے، بینی میری درمیان، وبین خطایا اور میری غلطیوں کے درمیان، اللہ میرے اور میری غلطیوں کے درمیان دوری ڈال دے۔ باعد کا معنی کیا ہے؟ دوری ڈال دے، بینی میری درمیان، وبین خطایا اور میرے گناہوں کے درمیان، کما جیسا کہ، باعتا تو نے دوری ڈالی، کما جیسا کہ جس طرح، باعتا تو نے دوری ڈالی ہے بین المشرق والمغرب، جتنے مشرق اور مغرب کے درمیان گیپ ہے نا، دوریاں ہیں، اسی طرح اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان، میری غلطیوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈال دی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نماز میں انٹر ہوتے ہی آپ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، اللہم اے اللہ باعد دوری ڈال دے بینی و بین خطایا میں اور میرے گناہوں کے درمیان، کما جس طرح، جیسا کہ، باعتا تو نے دوری ڈالی ہے بین المشرق والمغرب، مغرب اور مشرق کے درمیان، بٹوین مغرب اور مشرق، مغرب اور مشرق میں جتنی دوری ہے اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ڈال دے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہم اے اللہ نقنی مجھے صاف کر دے، نقنی کا معنی کیا ہے؟ مجھے صاف کر دے، پاک کر دے، من خطایا میرے گناہوں سے، میرے خطاؤں سے، میری غلطیوں سے مجھے کیا کر دے؟ پاک، صاف کر دے۔ کیسے؟ کما جیسے، کما جیسا کہ یونقا صاف کیا جاتا ہے۔ الصوب کا ہم نے کیا ترجمہ پڑھا تھا؟ صوب کسے پڑھا تھا؟ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ یہاں پہ اللہ انت کسوتنی ھذا، اس میں ہم نے سب سے پہلی دعا ہے، اس میں ہم یہ دعا پڑھ آئے ہیں۔ یہ پیچھے نہیں پڑھا، یہاں سے شروع کیا، تو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھو یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا صوب کسے کہتے ہیں؟ کپڑا۔ کما جیسا کہ، یونقا صاف
کیا جاتا ہے. الثوب کپڑا، الابیض سفید، جس طرح سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے من الدنس من منس سے، الدنس میل کچیل سے، جس طرح سفید کپڑا میلا ہونے کے بعد اس کو دھونے کے بعد وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ مجھے میرے گناہوں سے اسی طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا جی. پھر اللہم اغسلنی، اے اللہ مجھے واش کر دے، دوہ دے. ہم کہتے ہیں نا غسل خانہ، کیا مطلب ہے؟ غسل خانہ وہ جگہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، غسل کرتا ہے، دوہتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں واش روم. واش روم سے کیا مطلب ہے؟ جہاں پہ آدمی خلوت میں جا کے اپنے آپ کو واش کرتا ہے، پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، پانی سے دھوتا ہے. تو اللہم اغسلنی، اے اللہ مجھے دوہ دے، من خطایا، میری غلطیوں سے، میرے گناہوں سے مجھے اس طرح دوہ دے. کس سے دوہ دے؟ بالثلج. اب آسمان سے تین ٹائپ کے پانی آسمان سے اترتے ہیں. ایک برف کی صورت میں، بالثلج، اسی سے جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے جو فریزر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ڈی فریزر یا فریزر کی جو کہتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں سلاجہ. کیا کہتے ہیں؟ سلاجہ کہتے ہیں. بالثلج برف کے ساتھ. سلج کسے کہتے ہیں؟ برف کے ساتھ. والماء پانی کے ساتھ. والماء یا تو برف کی صورت میں پانی اترتا ہے آسمان سے، یا بارش کی صورت میں پانی کی صورت میں اترتا ہے. والبرد اولے، اسی سے یہ جو یہ ہے اس کو کہتے ہیں برادہ. اولے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے؟ برف سے بڑا بانٹے کی طرح اتنے جو گرتے ہیں، بس اوقات سر پہ پڑیں تو سر پہ درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اولے. اب آسمان سے پانی تین انداز میں زمین میں اللہ رب العالمین نازل کیا، یا بارش کی صورت میں، یا برف کی صورت میں، یا اولے کی صورت میں. تو ہم نے اللہ سے کیا ریکویسٹ کی؟ اللہ مجھے میرے گناہوں سے واش کر دے. کس سے؟ بالثلج برف کے ذریعے، والماء پانی کے ذریعے، والبرد اولے کے ذریعے. اللہ مجھے کیا کر دے؟ تو اللہ مجھے کیا کر دے؟ واش کر دے، دوہ دے. اللہم اغسلنی، اللہ مجھے دوہ دے، من خطایا، میری غلطیوں سے، بالثلج برف کے ساتھ، والماء پانی کے ساتھ، والبرد اولے کے ساتھ. اللہ مجھے کیا کر دے؟ دوہ دے. یہ ہے ایک دعا. یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں. اسی طرح اس کی کئی دعائیں، ہم اس میں تین دعائیں پڑھیں گے. سبحانک، دوسری دعا کیا ہے؟ سبحانک، تو پاک ہے. اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور تیری سب تعریفیں بھی پاک ہے. وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بابرکت ہے. وتبارک اور بابرکت ہے. اسمک، اللہ تیرے نام بھی بابرکت ہے. وتعالی اور بہت بلند ہے. جدک تیری شان. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی سچا معبود غیرک تیرے سوا، تیرے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں. سبحانک، تو پاک. اللہ تو پاک ہے ہر قسم کی کمزوریوں سے، تو پاک ہے غلطیوں سے، تو پاک ہے محتاجی سے، تو پاک ہے اونگ سے، نیند سے. یہ سب کمزوری ہے. موت کمزوری ہے، اولاد کمزوری ہے، غربت کمزوری ہے. اللہ ان تمام نقص سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ تو پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے. اللہ میں محتاج ہو، میں انسان ہوں، میں عاجز ہوں، میں غلطیوں کا پتلا ہوں، میں محتاج ہوں. محتاجی کیا ہے؟ ایک عیب ہے. اللہ اس عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ میں محتاج ہوں، میں تیرے پاس اپنی حاجت لے کر آیا، لیکن تو محتاجی سے پاک ہے. وبحمدک، اللہ تیری تعریفیں بھی پاک ہے، تجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وتبارک اسمک، اللہ تیرے نام بابرکت ہے. جس نام سے بھی میں آغاز کرو، ابتدا کرو، وہ نام کیا ہے؟ بابرکت ہے. وتعالی جدک، اللہ تیری شان بہت بلند ہے. میں تعریف کروں یا نہ کروں، میں تسبیح بیان کروں یا نہ کروں، تیری شان بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور سچا معبود تیرے علاوہ ہے ہی نہیں. تو لہذا تو سچا معبود ہے. اللہ میں اپنی درخواست لے کر
پکارنے کے لیے، فریاد رسی کے لیے اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں. یہ ایک دعا ہے. اب ہم پڑھتے تیسری دعا. وجہت وجہی، وجہت میں نے پھیر لیا، وجہت میں نے پھیر لیا، وجہیا اپنے چہرے کو. وجہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو. وجہت میں متوجہ ہوا، وجہیا اپنے چہرے کو میں نے متوجہ کر دیا اپنے چہرے کو، للذی اس ذات کے لیے میں نے اپنے چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے، فطرہ جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. میں نے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا. جو آسمانوں اور زمین جیسی بڑی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، وہ میری چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو میری مطالبات ہیں، ان میری باتوں کو، میری چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو وہ قبول کرتا ہے. اس کے آگے آسمان، اور جب وہ زمین پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے، اس کے آگے میرے مسائل کو حل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے وجہت میں نے پھیر لیا، وجہیا اپنا چہرہ، للذی اس ذات کے لیے، اس ہستی کے لیے، فطرہ جس نے پیدا کیا، السماوات کی آسمانوں کو، والارض زمین کو، حنیفاً یک طرفہ ہوگا. اللہ میں صرف تیرے در پہ آیا، اللہ صرف تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری مسجد میں آیا ہوں، صرف تجھ سے مانگنے کے لیے، ایک طرفہ ہوگا. وما انا من المشرکین، مانگنے کے معاملے میں اللہ میں تیری، وما انا اور میں نہیں ہوں، من المشرکین شرک کرنے والوں، مشرکوں میں سے نہیں ہوں. جو اللہ تجھے چھوڑ کر تیری مخلوق کو تیرے مقابلے میں کھڑے کرتے ہیں، ان مشرکوں میں سے میرا تعلق نہیں ہے. میں صرف تجھے جانتا ہوں، میں صرف تیرے پاس اپنی حاجت کو لے کر، حاجت روائی کے لیے صرف تیرے پاس آیا ہوں. ان صلاتی، اللہ جس نماز کو ادا کرنے کے لیے میں آیا ہوں، ان صلاتی بے شک میری نماز، ان بے شک صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، مماتی موت. ہم نے کیا پڑھا تھا دعا میں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ نشور. پڑھا تھا احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا مرنے کے بعد. یہاں پہ کیا ہے؟ ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے. میری زندگی کا کوئی بھی لمحہ دین سے خالی نہیں. تو اقبال نے اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. لا شریک لہ، کائنات کے رب ہونے میں، کائنات کے نظام چلانے میں، کائنات میں بسنے والی ساری مخلوق کی ضروریات پوری کرنے میں، لا شریک لہ، صلی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک، اور اسی بات کا، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اور میں، وامن اور، انا میں، من سے، المسلمین مسلمان، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہم اے اللہ، انت الملک تو ہی بادشاہ ہے، انت الملک تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ لا نہیں، الہ کوئی سچا معبود، الا انت تیرے سوا، صرف تیرے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں ہے. انت ربی، اللہ تو میرا خالق ہے، اللہ تو میرا مالک ہے، اللہ تو میرا رازق ہے. وانا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری مخلوق ہوں. ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر. واعترفت بذنبی، اللہ تیری عدالت میں آ کے میں واعترفت اور میں نے اعتراف کیا، بذنبی اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا میں اعتراف کرتا ہوں. دیکھو دنیا میں آپ کسی کے آگے جا کے غلطی کا اعتراف کرتا ہے، وہاں سے معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں سوری سنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ بندہ آپ کو چھوڑ دے گا. کیا خیال ہے؟ گھر میں غلطی کر دیا ارسلان نے، تو پاپا نے ڈانٹا تو کیا کرے؟ سوری پاپا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ مسٹیک مجھ سے نہیں ہوگی. یہ سب سے بہترین ہے. جب بھی کسی بڑے سے کوئی معاملہ ہو، والدین سے ہو، یہ دعائیں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے بڑوں کا احترام سیکھیں. اگر غلطی ہو جائے، بڑے اگر آپ کو کسی معاملے میں سرزنش کرے تو کیا کریں؟ سوری کریں. اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا کیا کرے؟ اعتراف کرے. یہی آدمیت اور ابلیسیت میں بنیادی فرق یہی ہے. شیطانیت اور انسانیت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ انسان اعتراف کرتا ہے اور شیطان غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے.
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کی سیرت کا ایک کلپ بھی بیان کیا ہے، اور شیطان کی بھی جو زندگی ہے اس کی کہانی کا بھی ایک کلپ قرآن مجید کا حصہ بنا ہے۔ شیطان غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد ڈٹ جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے تو سیدنا آدم کی دعا میں لفظ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا ہماری جانوں میں۔ تو یہاں پہ واعترفت اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، بذنبی اپنے گناہوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی، فاغفر لی لہذا فاغفر بخش دے لی میرے لیے، فاغفر تو بخش دے لی میرے لیے، ذنوبی میرے سارے گناہوں کو، ذنوبی جمیعا میرے سارے گناہوں، ذنوبی میرے گناہوں کو، جمیعا سب کے سب کو، اللہ میرے سارے گناہوں کو کیا کر دے، بخش دے، معاف کر دے۔ انہو بے شک لا یغفرو نہیں معاف کر سکتا، نہیں بخشتا، الذنوب گناہوں کو، الا انت تیرے علاوہ کوئی اور گناہوں کو بخشنے والا ہے ہی نہیں۔ وحدنی اے اللہ میری رہنمائی کر، وحدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ میری رہنمائی کر دے، لأحسن الاخلاق سب سے اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر۔ لا یہدی لأحسنها الا انت، لا یہدی ہدایت نہیں دے سکتا، رہنمائی نہیں دے سکتا، لأحسنها اچھے اخلاق کی طرف، الا انت تیرے علاوہ کوئی اور میرے اخلاق کو اچھے بنا ہی نہیں سکتا، لہٰذا اللہ مجھے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصرف انی، اور اللہ مجھ سے ہٹا دے، وصرف کا معنی کیا ہے، ہٹا دے، انی مجھ سے، سیئہا سارے برے اخلاق۔ اچھے اخلاق کیا ہے، سچ بولنا، وعدہ کرے تو وفا کرنا، کسی سے ایگریمنٹ کرے اس ایگریمنٹ کے پاس رکھنا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اچھے اخلاق ہے۔ بڑوں کا ادب احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، لین دین صاف ستھرا کرنا، سچی بات کرنا، غیبت چغلی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، کیا ہے، اچھے اخلاق۔ اس کے مقابلے میں بےمانی کرنا، دجل فریب کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنے، کیا ہے، برے اخلاق ہے۔ تو کیا ڈیمانڈ کیا ہے اللہ سے؟ سب سے پہلے کہا کہ اللہ میں نے اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، حنیفاً یک طرفہ ہو کر، اور میرا تعلق مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کے مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے فرمان برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ میرے تمام گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں اعتراف جرم کرنے کے بعد پھر آدمی اپنے جوان ہے، اللہ مجھے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما دے، کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف تیرے علاوہ کوئی اور رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ مجھ سے برے اخلاق مجھ سے دور کر دے، ہٹا دے، کیونکہ برے اخلاق لا یصرف عنی سیئ، اللہ مجھ سے برے اخلاق کو تیرے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ لبیک اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لبیک کا معنی کیا ہے، اللہ میں حاضر ہوں، وسعدیک اللہ سعادت بھی تجھ سے ہی ملنا ہے، والخیر کلہ بیدیک اللہ سارے خیر، والخیر اور خیر، کلہ سب کے سب، بیدیک بھلائی سب تیرے ہاتھوں میں، لبیک میں حاضر ہوں، وسعدیک بھی کا معنی کیا ہے، میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، والخیر کلہ بیدیک اللہ سارے کے سارے خیر تیرے ہاتھوں میں۔ خیر کیا ہے، صحت خیر ہے، اولاد خیر ہے، والدین خیر ہے، دولت خیر ہے، آزادی خیر ہے، یہ سارے خیر صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ والشر لیس الیک، والشر اور شر لیس الیک تیری طرف سے نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی مجھ پر مصیبت آتی ہے یا کسی آزمائش سے میں دوچار ہوتا ہوں، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، والشر اور شر لیس نہیں ہے الیک تیری طرف، انا بک و الیک، انا بک اللہ میں تیرا ہوں، انا بک اللہ میں تیرے ساتھ ہوں، انا میں بکا تیرے ساتھ ہوں، و الیک اور تیری طرف ہوں، انا بکا اللہ میں تیرے ساتھ ہوں، و الیک اللہ آخر کار میں نے تیری طرف ہی روٹ کرانے میں تیری طرف ہوں۔ تبارکتا و تعالیتا، تبارکتا اے اللہ
تو برکت والا ہے. تبارکتا اے اللہ تو برکت والا ہے. وتعالیتا اے اللہ تو بلند. وتعالیتا وتعالی جدو کا ہم نے پڑھا تھا. وتعالیتا اور اللہ تو بلند ہے. استغفرک اللہ میں تجھ سے کیا ترجمہ کیا تھا؟ استغفرک میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. واتوب الیک اور اللہ تیری طرف توبہ کرتا ہوں. واتوب الیک اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں.